نیکسٹ اسٹیپ انشاءاللہ تمام پینشنرز کے ریکارڈ کو بھی ہم ڈیجیٹائز کرنے جا رہے ہیں تاکہ اس کے اندر کوئی پلفریج نہ ہو. یعنی کہ آج جو ملازم ہے آپ کل سے جو ریٹائر ہوگا وہ تو اس ریکارڈ میں ہوگا, لیکن جو آلریڈی ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو بھی ہم سیپ سسٹم پہ ڈالنے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی حق تلفی نہ ہو, وقت پہ ان کی پینشن گریجوٹی ان کو مل سکے. ہمارا جو ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے اس کو بھی ہم سیپ سسٹم پر ڈال رہے ہیں تاکہ شفافیت ہو, پتہ چلے کب کتنے پیسے ریلیز ہوئے, آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے آئے, کب اس کا ڈیولپمنٹ پلان اپروو ہوا اور کب کب اس کے اوپر کتنے اخراجات کیے گئے ہیں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آپ کا اوور آل بجٹ. ہم کتابیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کاغذات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, بجٹ کو بھی ہم اس سسٹم پہ ڈال دیں گے تاکہ لیکیج پلفریج ختم ہو سکے اور ایک پراپر ڈیجیٹائز انداز سے 21ویں صدی کے حالات کو بروئے خاطر رکھتے ہوئے جو ٹیکنالوجی ہونی چاہیے, جو دنیا بھر میں ہو رہی ہے, وہ آپ کے کراچی کی اس کاؤنسل میں بھی ہو سکے. اور انشاءاللہ ہمارے اس عمل کو کراچی کے باقی ٹاؤنز میں بھی کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 مہینے میں اس کام کو بھی مکمل کر لیا جائے گا, جس کے بعد سندھ کے باقی اضلاع میں بھی یہ کام کریں گے. اور ہم چاہیں گے ملک بھر میں یہ شفاف نظام مزید مؤثر انداز سے آگے بڑھایا جائے. آپ کو سمجھانے کے لیے, آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے, تاکہ آپ کی کیمرہ عوام کو دکھا سکے کیسے یہ چیز عمل میں آ رہی ہے. یہ 2 اسکرینز ہم نے لگائی ہیں جس کے ذریعے آپ کو بتائیں گے. ابھی شاہد صاحب کہہ رہے تھے آپ کے ایم سی صاحب کہاں ہیں, تو ایم سی صاحب سے آغاز کرتے, رانا صاحب ان کا نمبر ڈالیں, ان کی تفصیلات آپ لائیے. آپ بے شک وہاں سے کرتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. جی رائٹ کر دوں جی, بسم اللہ جی. یہ افضل زیدی صاحب کی ایک کلک آف بٹن پہ تمام تفصیلات آ گئی ہیں. ان کا نام سید محمد افضل زیدی ہے, میونسپل کمشنر ہیں. ان کا CNIC نمبر میں بیان نہیں کر رہا, لیکن CNIC نمبر بھی ہے. ان کی بیسک پہ ڈفرینٹ الاؤنسز سب کے سب اس میں ہم نے ڈال دیے ہیں. اور 2,92,843 افضل زیدی صاحب کی ڈیٹ آف برتھ, اگر افضل صاحب مجھے اجازت دیں گے تو میں بیان کر دوں, 26 جنوری 1980, اور لینتھ آف سروس ان کے 18 سال 7 مہینے اور 3 دن. تو یہ تمام چیزیں ڈالنے کا مقصد, اور یہ دس اسٹارٹس فرام دا ٹاپ, جو ایگزیکٹو سربراہ ہے آپ کی بیوروکریسی کا, اس کے ریکارڈ کو شو کیا ہے کہ ہم کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف بلدیاتی افسران کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے, یہ بلدیاتی ملازمین کے ساتھ کیا جا رہا ہے, آل پاورفل DMG کے ساتھ بھی یہی چیز کہہ رہے. کوئی تفریق نہیں ہے ہماری طرز حکمرانی میں. اور اسی طریقے سے جو آپ کا پسندیدہ افسر ہوگا آپ مجھے نام بتائیے گا, اب ہم بتانے میں کامیاب ہو پائیں گے. ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ آپ ریٹائرمنٹ سے 2 سال پہلے HRM جائیں اور آپ کی جو کون سی بک ہوتی ہے وہ سروس بک میں جا کے آپ سروس بک میں جائیں آپ اور جا کے اپنی ڈیٹ آف برتھ چینج کرا دیں. یعنی کہ 60 سال, جو شخص 30 اپریل 1960 کو پیدا ہوا اس کو کل ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا. وہ 1 سال پہلے گیا, اس نے جا کے 1960 کے 0 کو 8 کر دیا, 1968 ہو گیا. کوئی چیک کرنے کا طریقہ نہیں تھا. تو اب یہ تمام چیزیں نہیں ہو پائیں گی. سملرلی KMC میں ملازمین کتنے ہیں, یہ بھی چیز اب ہمارے پاس اویلیبل ہے. 10,173
ملازمین ہیں کے ایم سی کے پاس، یہ آگے سامنے اسکرین پہ آ رہے جی، جن کی سیلری ریلیز ہوئی ہے. 158 بینک کی برانچز ہیں جہاں پہ وہ اکاؤنٹ سے جن پہ ان سیلری کو ریلیز کیا گیا ہے. اس سے زیادہ شفافیت میرے خیال میں ہمارے شہر کے بلدیاتی نظام میں کبھی سوچی نہیں جا سکتی تھی. اور یہ بنیادی کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج میں میئر ہوں، سلمان صاحب ڈپٹی میئر ہیں، کل نہیں ہوں، جو بھی ہمارا سکسیسر ہے، جو بھی اس عہدے پر آئے گا وہ کسی فرد کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا، وہ کسی ایکسپرٹ کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا. یہ تمام چیزیں ریکارڈ اویلیبل ہوگا اور اس ریکارڈ کے بیسس کے اوپر جو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے وہ فیصلہ کر لیا جائے گا. چونکہ کلائمیٹ چینج کا، انوائرمنٹ کا بڑا بول بالا ہے آج کل، بہت لوگ اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. رانا صاحب تھوڑا سائڈ میں لیں. ہر مہینے ہزاروں پیجز اس پے رول پہ پرنٹ ہوتے تھے. اس ٹیکنالوجی، اس نظام کو متعارف کرانے کے بعد اب ہمیں وہ چیزوں کو پرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ تمام کی تمام چیزیں اویلیبل ہیں. تو ایک انوائرمنٹ فرینڈلی انیشیٹو بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کے ایم سی کے کتنے ملازمین کس گریڈ پر ہیں آپ کے سامنے ہے کہ سینیورٹی لسٹ میں بڑی گڑبڑ ہوتی ہے. میں اپنے حساب سے اپنے منظور نظر لوگوں کی پروموشن کو میک شور کرنے کے لیے تمام چیزیں کر سکتا ہوں. سملرلی اب آپ نے تمام گریڈز کی تفصیلات، کب کون سا شخص کس گریڈ میں موجود ہے، تاکہ کوئی فرد واحد آپ کی اس ڈی پی سی سے پہلے آپ کی سینیورٹی لسٹ کو تبدیل نہ کر پائے، وہ تمام چیزیں بھی ہم نے ڈال دی ہیں. ایک ملازم یعنی کہ کب بھرتی ہوا، کیا ڈیٹ آف برتھ ہے، کیا اکاؤنٹ ہے، تنخواہ کب ملی، کس پوسٹنگ پہ ہے، کب کس پوزیشن پہ پروموٹ ہوا، پروموشن کے بعد اس نے کتنا لینتھ آف سروس اس کی اس گریڈ میں رہی ہے، اس کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ کیا ہے، یہ سب کا سب اب ہمارے پاس ون کلک آف بٹن پہ انشاءاللہ اویلیبل ہوگا. اور یہی وہ وعدہ تھا جو میرے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا تھا کہ ہم چیزوں کو شفافیت کے ساتھ، ہم چیزوں کو قانون کے مطابق فیئر انداز سے چلانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے بلدیاتی ادارے اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکیں، ڈیلیور کر سکیں، کام کر سکیں. اور وہ جو ایک تاثر تھا کہ گوسٹ امپلائی، اس تاثر کی بھی ہم نفی کرنے میں کامیاب ہو سکیں. کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب تنخواہ پے کرنے آتے ہیں تو ہزاروں ملازمین ہیں، جب کام کرنے جاتے ہیں تو وہ ملازمین نظر نہیں آتے. تو اب یہ تمام چیزیں ہمیں انشاءاللہ انیبل کریں گی کہ ہم زیادہ بہتر انداز سے اپنی پرفارمنس کو بہتر کر سکیں. جو لیکیج تھی ہمارے نظام میں، جس کی وجہ سے پیسہ ضائع ہو رہا تھا اور لوگوں کو اس کا پازیٹیو امپیکٹ نہیں مل رہا تھا، انشاءاللہ وہ پیسے کے ضیاع کو، پیسے کی پلفریج کو ہم روکنے میں کامیاب ہو پائیں گے. اور جو پیسے بچیں گے وہ پیسے شہر کی امانت ہیں، عوام کی امانت ہیں. اس پیسے کو شہر کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے انشاءاللہ بلدیہ عظمیٰ کراچی خرچ کرے گی. بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا. دیکھیں، ہم حکومت سندھ میں ضم نہیں ہونے جا رہے. جو بلدیاتی افسر ہے وہ بلدیاتی افسر رہے گا، اس نے جو تنخواہ اس کو ملنی ہے اپنے ملازمت کے حساب سے اس کو وہ تنخواہ ملے گی. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ یہ انفارمیشن شیئرنگ ہے کہ جو لوگ حکومت سندھ سے بھی تنخواہ لے رہے تھے بلکہ حکومت پاکستان سے بھی تنخواہ لے رہے تھے، ایسے بھی لوگ ہیں
کیونکہ یہ آپ کا جو اکاؤنٹنٹ جنرل کا آفس ہے اس کے ساتھ بھی یہ سسٹم کنیکٹڈ ہوتا ہے. جو لوگ وفاقی حکومت سے, سندھ حکومت سے اور بلدیاتی حکومت سے کسی سے بھی اوور لیپ ہو رہا ہوگا وہ چیز پکڑ میں آ جائے گی. دوسری چیز یہ کہ جو ہم تنخواہ دیتے ہیں وہ تنخواہ دیتے ہیں ہم جب ہمیں او زی ٹی شیئر اپنی حکومت سے ملتا ہے. او زی ٹی شیئر اگر مجھے 25 تاریخ ہر مہینے مل جائے گا تو میں پہلی تاریخ کو آٹومیٹکلی تنخواہ ڈسبرس کر سکتا ہوں. اگر مجھے وہ 28 تاریخ کو ملے گا تو 2-4 دن اوپر لگیں گے. ہم فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں کہ تنخواہ ریلیز ہونے کے 5 دن پہلے اگر او زی ٹی شیئر ہمیں مل جاتا ہے تو ہم یہ بروقت طریقے سے پے کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے. اور تیسری چیز یہ جو تنخواہ کے ایم سی میں تو یار مسئلہ یہی ہے کہ آؤ نہ آؤ تنخواہ ملتی ہے. میں آپ کو کتنی فائلیں دکھاؤں کہ 2 سال کی چھٹی کسی نے لی ہوئی ہے, 3 سال کی چھٹی لی ہوئی ہے, کوئی مطلب اتنے لمبے دنوں کی تو چھٹی میں نے کبھی زندگی میں سوچی بھی نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ کیسے بیٹھ لیتے ہیں. ایسے ایسے لوگ آتے ہیں گریڈ 2 کے ملازم ہیں, کہتے ہیں جی میں امریکہ جا رہا ہوں. پوچھ گچھ کریں کہ بھائی وہ امریکہ کا ٹکٹ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا. اس طرح کی پرابلم ہمارے نظام میں ماضی میں رہی ہے اور انشاءاللہ اس نظام کے آنے سے ہم ان چیزوں کو روکنے میں کامیاب ہو پائیں گے. جی شاید شاید یہ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا. الحمدللہ عدالتوں کے فیصلوں کے بعد کے ایم سی تو کسی پاک سے پیسے لیتی نہیں ہے. باقی ادارے لے لیتے ہیں لیکن کے ایم سی کو روک دیا آپ نے کہ آپ پیسے نہ لیں. سملرلی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو بل بورڈز ہیں اس کے اندر بھی بڑی لیکیج ہے, بڑی پلفریج ہے, بڑی کرپشن ہے. سرکار کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرانے کے بجائے کچھ پیسے افسر کو دے دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اللہ خیر سے اللہ کر لیتا ہے. تو ان تمام چیزوں کی روک تھام کے لیے ہم ریکارڈ کو ڈیجیٹائز کرنے جا رہے ہیں. ہم نے کچھ رد و بدل اپنی انتظامیہ میں کیا ہے جس سے بہت ساری ایسی لیکیجز میرے سامنے آئی ہیں, مجھے پتہ چل رہا ہے اور اس کے اوپر ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے. ڈنڈے کے جواب میں کوئی نہ کوئی سفارش بھی آتی ہے, اس کو فیس کرتے ہیں. تیسری آپ نے ویٹنری کی بات کی. ویٹنری میں جب ہم نے ٹیک اوور کیا تھا آمدنی تھی 0. اس مالی سال میں ہم نے تقریباً کوئی 4.5 کروڑ روپے آلریڈی اکٹھا کر لیے ہیں. تو ہاں چوری ہوگی, لیکیج ہوگی, فرشتے نہیں ہیں, لیکن میں ایک چیز یہ کہوں گا کہ ہم نے تھوڑا بہت جو ڈنڈا اٹھایا اس سے ہوا یہ کہ جو 0 آمدنی تھی آج 4.5 کروڑ روپے کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں آ چکی ہے. یہ ہے ہماری نیک نیتی. اب اس میں لیکیج ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ ٹاؤنز جو اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں. یہ گلی گلی محلے میں منڈیاں لگاتے ہیں, وہ آخر میں صفائی ہمیں کرنی ہوگی, کام وہ دھیلے کا نہیں کرتے ہیں. جب آپ لیاقت آباد سے گزریں گے, فیڈرل بی ایریا سے گزریں گے, نیو کراچی سے گزریں گے اور آپ کو وہ منڈی نظر آئے گی, کچرا نظر آئے گا, تو آپ یقین جانے کہیں گے یار میئر تو باتیں کرتا ہے کام تو کرتا نہیں ہے. لیکن در حقیقت وہ جو منڈی ہے وہ ٹاؤن نے لگائی ہوئی ہے, وہ پیسے جو ہیں وہ ٹاؤن نے لیے ہیں, کہاں گئے کسی کو نہیں پتا. اور ڈی سی آفس پتہ نہیں کیوں ان کو سپورٹ کرتا ہے, پتہ نہیں ان کی کیا ایسی. ہر بندہ کہتا ہے کہ ایم سی کام کر لے. جہاں آپ کہیں گے نا, آپ مجھے کسی ٹاؤن کے اندر بتائیے کہ وہ کام کر رہے ہیں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کس کس ٹاؤن کی اندرونی گلی کے اندر کے ایم سی کام